بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ کے ہسپتالوں میں اجتماعی قبریں ملنے پر امریکہ نے اسرائیلی حکام سے جواب طلب کر لیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے دو مرکزی ہسپتالوں النصر اور الشفا میں اجتماعی قبریں برآمد ہونے پر اسرائیلی حکام سے جواب چاہتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ ہمیں جواب چاہیے، ہم اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ایک روز پہلے بھی دوستو، امریکی محکمہ خارجہ نے بھی غزہ میں اجتماعی قبروں سے متعلق رپورٹس کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے مزید معلومات کا تقاضا کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے النصر اور الشفا ہسپتالوں کا محاصرہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اس کارروائی میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد ان ہسپتالوں سے سینکڑوں باڈیز ملی ہیں، جن میں سے متعدد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عمران خان نے سعودی عرب سے متعلق بیان پر شیر افضل مروت کی سخت سرزنش کرتے ہوئے انہیں آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے دوستو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 1 گھنٹہ طویل ملاقاتیں کی ہیں۔ شیر افضل مروت نے صحافیوں سے بات چیت میں بتایا کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد اور رجیم چینج کے حوالے سے میرے سعودی عرب سے متعلق بیان کا نوٹس لیا اور غصہ کرتے ہوئے آئندہ کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان سے 1 گھنٹے تک ملاقات کرنے کے بعد شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان نے خواتین کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور سوال کیا کہ ان گرفتاریوں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میری بہنوں اور اہلیہ کے خلاف مقدمات صرف اس لیے درج ہوئے ہیں کہ یہ میری بہنیں ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ ہر پارٹی میں مخالفت ہوتی ہے تو میری پارٹی میں بھی میری مخالفت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک ہمارے سیاسی قیدی رہا نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی ڈیل اور مفاہمت نہیں ہوگی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 8 فروری اور 21 اپریل کو شب خون مارا گیا، وقت آ چکا ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی یونیورسٹیوں میں مظاہروں پر رد عمل میں کہا ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں میں جو ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ یہود مخالف ہجوم نے نامور یونیورسٹیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہود مخالف ہجوم اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں کے شعبوں اور طلباء پر یہود مخالف ہجوم حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات نے 1930 کی دہائی میں جرمن یونیورسٹیوں کے واقعات کی یاد تازہ کر دی ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ امریکی یونیورسٹیوں کے کئی صدور کا رد عمل شرمناک ہے۔ غاصب صہیونی رجیم پر حماس کے مزاحمتی اور اسرائیل کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے ہوائی حملوں کی درست پیشگوئی کرنے والے دوستو، اسرائیلی جاسوس تنظیم موساد کے سابق سینئر ایجنٹ مشکا بن ڈیوڈ نے اب غاصب اسرائیلی رجیم کے تاریک مستقبل کے بارے میں بھی پیشگوئی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ غاصب رجیم جلد یا دیر سرے سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی جاسوس تنظیم سے مستعفی ہونے کے بعد اب ناول نگاری کرنے والے موساد کے سابق سینئر ایجنٹ نے سال 2017 میں دوستو شائع ہونے والی اپنی کتاب شارک میں اس مہلک تنازع کی جانب اشارہ کیا تھا کہ جو غزہ کی پٹی کے پیچھے واقع غیر قانونی یہودی بستیوں پر حماس کے حملے سے شروع ہوتا اور ایران اور غاصب صہیونی رجیم کے درمیان کشیدگی تک پہنچ جاتا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے روز شروع ہونے والے طوفان الاقصی مزاحمتی آپریشن کے بعد مشکا بن ڈیوڈ کی مذکورہ کتاب دوستو سب سے زیادہ بکنے والی بیسٹ سیلر بک بن چکی ہے۔
12 سال تک موساد کے لیے کام کرنے والے مشکا بن ڈیوڈ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ صہیونی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ موساد کے اس سابق سینئر ایجنٹ نے سال 1997 میں اردن میں حماس کے اس وقت کے سربراہ سیاسی بیورو خالد مشعل کو مارنے پر مبنی موساد کی ناکام کارروائیوں میں بھی دوستوں حصہ لیا تھا، جس کے بعد سال 1999 میں مشکا بن ڈیوڈ نے موساد کو چھوڑ دیا تھا اور اپنا نام منظر عام پر آ جانے کے بعد دوستوں عبرانی زبان میں 20 کتابیں لکھ ڈالیں۔ مشکا بن ڈیوڈ نے اپنے غاصب صہیونی رجیم کے اندھے مستقبل کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گو کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطین کے باشندے 3000 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں، تاہم رومی سلطنت کو دیکھو، چنگیز خان کو دیکھو، لہذا اب یہ صہیونی رجیم بھی جلد یا دیر سرے سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اپنی پیشگوئی میں موساد کے سابق ایجنٹ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنا نقطہ نظر ضرور بتانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حزب اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے غیر قانونی یہودی بستی شومیرا جو کہ زیر قبضہ لبنانی قصبے طریقہ پر تعمیر کی گئی ہے، اس کو درجنوں کا توشہ میزائلوں اور الراحب نامی اسرائیلی فوجی اڈے کو توپ خانے کے 10 گولوں کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ اکثر غیر قانونی یہودی بستیوں میں ان تباہی سائرن بجتے رہے، جس کے بعد دوستوں وہاں موجود باقی ماندہ غاصب صہیونی گھنٹوں زیر زمین پناہ گاہوں میں جا چھپنے پر مجبور رہے۔ حزب اللہ لبنان کے ان تباہی پیغام کی یاد دہانی کروائی کہ جس میں تاکید کی گئی تھی کہ اگر دشمن تنازعات کے قوانین کے حوالے سے قائم کردہ خطوط کو عبور کرتا ہے تو اسے اسرائیلی جغرافیائی گہرائی میں جاری رد عمل میں مزید توسیع کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے دوران اسرائیل کی جغرافیائی گہرائی میں واقع تمام اسرائیلی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات میں شدید بارش کی لہر کے خاتمے کے بعد دوستوں ناسا نے سیلاب سے پہلے اور بعد میں دبئی اور ابو ظہبی کے کچھ حصوں کی تصاویر شائع کی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے لینڈ سیٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ناسا نے جمعے کے روز لی گئی تصاویر میں متحدہ عرب امارات کے صحراؤں اور زمین میں پانی کے بڑے ٹکڑوں کو دکھایا گیا ہے جہاں پہلے کوئی نہیں تھا۔ دوستو یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے اسکول اور کمپنیاں بند ہو گئی تھی اور سینکڑوں پروازیں معطل ہو گئی تھیں۔ متحدہ عرب امارات میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 250 ملی میٹر یا 10 انچ بارش ہوئی تھی۔ اس کے برعکس متحدہ عرب امارات میں دوستو عام طور پر پورے سال کے دوران سالانہ 5.5 سے 8 انچ بارش ہوتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اپنے دورہ چین کے موقع پر بیجنگ میں کہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ 2 طرفہ امور کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو ذمہ داری سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ انٹونی بلنکن نے زور دیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن برسوں سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان براہ راست اور پائیدار بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ براہ راست شرکت کی ضرورت پر زور دیا جائے اور ایک دوسرے سے بات کی جائے، اپنے اختلافات کو واضح کیا جائے جو کہ حقیقی ہیں اور انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ دونوں ممالک کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام اور دنیا کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ذمہ داری سے سنبھالیں۔ تربوز گرمیوں کا مرغوب میوہ ہے اور اسے بکثرت کھایا جاتا ہے، تاہم اس کا حد سے زیادہ استعمال بعض لوگوں کے لیے دوستوں جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم کی مقدار کھانے والوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ حالانکہ یہ گرم موسم میں ایک تازگی کا پھل ہے اور اس میں پانی کی مقدار 92% ہوتی ہے۔
کیونکہ تربوز میں پوٹاشیم کی حیرت انگیز مقدار ہوتی ہے۔ معمول یہ ہے کہ پوٹاشیم کسی پریشانی کا سبب نہیں بنتا ہے، لیکن دائمی گردوں کی بیماری کے CKD والے لوگوں کے لیے یقینی طور پر پریشانی ہو سکتی ہے۔ گردے کے ہر 10 مریضوں میں سے 9 تک یہ معلومات نہیں پہنچتی۔ تمام خلیوں کے لیے پوٹاشیم ضروری ہے کیونکہ یہ دل کی دھڑکن کو منظم کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پٹھے اور اعصاب صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ بالغوں کے لیے خون میں عام پوٹاشیم کی سطح 3.6 اور 5.2 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ محتاط رہنا چاہیے کہ پوٹاشیم کی اعلیٰ سطح لوگوں کی جانوں کو خطرہ بنا سکتی ہے جو گردے کے ناقص کام سے دوچار ہے۔ اس طرح یہ واضح رہے کہ تربوز کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں 320 ملی گرام پوٹاشیم موجود ہوتی ہے۔ موٹروے پولیس اہلکار کو کار سے روند کر فرار ہونے والی خاتون کو دوستو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ موٹر وے پر گاڑی تیز رفتاری سے گزارنے کا واقعہ 1 جنوری کا ہے۔ وکیل صفائی نے موقف دیا کہ پولیس 113 دن سے سوئی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر 112 دن بعد ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس جاگ گئی، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ خاتون کا آئینی طور پر جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مقدمہ ڈسچارج کا کیس ہے، جسمانی ریمانڈ کی درخواست خارج کی جائے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر سے استفسار کیا کہ اقدام قتل کی دفعہ 324 کیسے لگا دی، جس پر تفتیشی آفیسر نے جواب دیا کہ ملزمہ نے دانستہ گاڑی اہلکار پر قتل کی نیت سے چڑھائی، یہ گنونا جرم ہے۔ اقدام قتل بنتا ہے، ملزمہ سے گاڑی کے کاغذات ریکور کرنے ہیں، آواز ٹیسٹ کروانی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ملزمہ فرا موٹر وے پولیس اہلکار کو کار سے ٹکر مارتے ہوئے فرار ہو گئی تھی اور سوشل میڈیا پر 3.5 ماہ بعد ویڈیو وائرل ہونے پر خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب نے دارالحکومت ریاض میں پہلی بار شراب خانہ کھول دیا ہے، تاہم سفارتکاروں کو خصوصی ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ کسی بھی مہمان یا 21 سے کم عمر فرد کو اسٹور میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ دکان میں فوٹوگرافی اور موبائل فون کا استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ اس سال کے آغاز میں دوستو خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار ملک میں شراب خانہ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ دارالحکومت ریاض میں ملک کا پہلا الکوہل اسٹور خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے کھولا جائے گا۔ صارفین کو شراب کی خریداری کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے اندراج کروانا ہوگا اور صارفین کو ان کے ماہانہ کوٹے کے مطابق ہی شراب فراہم کی جائے گی۔ ایک طویل مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانوں میں ناانصافی اور امتیازی رویہ بھی شکار ہونے والے دوسرے فرد میں ڈپریشن، گھبراہٹ، مایوسی اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتا ہے۔ دفاتر، معاشرے اور اداروں تک میں ہونے والے امتیازات اس کے شکار ملازمین پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان میں ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کو قرض دینے سے لے کر پذیرائی اور درجوں میں ترقی دینے تک کے تمام مراحل شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فوبیا، انزائٹی، خطرے کے اندیکھے احساس تک کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ آسٹریلوی شہری رینو گاجیک گھوڑوں کی ریس پر شرطیں لگانے والا دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے، جس کی دولت 33 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ تقریباً 72 ارب 36 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہ ریس پر جوئے کا ایسا ماہر ہے اور ایسے طریقے سے جوا کھیلتا ہے کہ وہ اس وقت ہی شرط لگا دیتا ہے جب گھوڑے ابھی سٹال سے بھی نہیں نکلے ہوتے۔ 60 سالہ یہ آدمی ریس پر جوئے کی سب سے زیادہ بڑی شرطیں لگاتا ہے، جن کی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کئی لگژری گاڑیوں کا مالک بھی ہے۔ یہ اور اس کی فیملی نے ہمیشہ سے ہی خفیہ رہنے اور منظر عام پر نہ آنے کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ان کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ آدمی اپنے اس کاروبار کے متعلق بتاتا ہے کہ میرا کھیلنے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔
اگر آپ $100 کی شرط لگاتے ہو اور $5 ہارتے ہو لیکن آپ اس پر 10% ریبیٹ حاصل کر لیتے ہو تو پھر بھی آپ 5% ہی جیتے ہو۔ اس صورت میں آپ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔